بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کی جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیع۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہیں، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابیہ ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔
ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر، طیار، عقیل بن ابی طالب اور سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں طالب، ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد الکعبہ کا نام روایت میں مکوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے، اور آخر کار یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت خوب پیار کیا، اور آپ نے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن اس سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات حضرت محمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔